اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، آج میں بات کرنا چاہوں گا مفتی طارق مسعود صاحب اور محمد علی مرزا انجینئر بھائی صاحب کے بارے میں۔ ان کے حساب سے میرے پاس میں تو کچھ ہو ہی نہیں، یعنی علم کے حساب سے ان کے پاس ماشاءاللہ جو علم ہے دونوں کے پاس، مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں ان کے پاس اور انجینئر علی مرزا بھائی کے پاس، لیکن میں صرف چھوٹی سی بات ان کے بارے میں، دونوں کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں مفتی طارق مسعود صاحب کی جو رائے ہیں، یعنی اپنے بزرگوں، اپنے اولیاء، اپنے اکابرین کے بارے میں، کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو مفند کے بارے میں جو ان کا عقیدہ ہے انجینئر مرزا کا، تو وہ انجینئر مرزا میرے خیال سے جھوٹ تو نہیں کہتا، وہ اس کے اندر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگر مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس اس کی جواب ہے تو وہ میرے خیال سے انجینئر صاحب کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے خود ہر روزانہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، تو اس ویڈیو کے اندر آپ اپنا وہ رکھیے اور ان کو جا کے لوگوں تک پہنچائے کہ بھائی یہ میرا عقیدہ ہے اور میں اس عقیدے کو نہیں مانتا ہوں۔ تو لیکن مجھے جتنا اندازہ ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب ایسے نہیں کریں گے، کیونکہ مفتی طارق مسعود کو اگر پتہ چل بھی جائے نا تو وہ کم سے کم اپنے فرقے، اپنی جو ان کی وہ اس سے وہ ہٹ نہیں سکتے، یعنی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ جیسے ان کی میں نے خود سنی ہے کچھ چیزیں جو وہ خود اقرار تو کرتے پر اس سے وہ نہیں کرتے کہ نہیں یار میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں، ایسے کبھی نہیں کہا انہوں نے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ ایک حدیث وہ بیان کرتے، اس حدیث کے اندر وہ کہتے کہ یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا نکاح الا بولی، یعنی ولی کے بغیر لڑکی کی نکاح نہیں ہوتی۔ یہ مفتی طارق مسعود صاحب خود بیان کرتے اور کہتے کہ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیث ہے۔ وہ خود مفتی طارق مسعود کہتے یہ صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیث ہے کہ لا نکاح الا بولی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لڑکی کی بغیر ولی کی نکاح جائز نہیں ہے، وہ نہیں ہوتی، اگر وہ کر لی فرض کرے تو وہ پوری زندگی پھر آپ کو سمجھتے کریں۔ لیکن مفتی طارق مسعود کہتے کہ ہمارے فرقے میں ہو جاتی ہے، یعنی فقہ حنفی، ہمارے فقہ حنفی میں ہو جاتی ہے۔ پھر مفتی طارق مسعود سے میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا، کہ اگر ایسا ہوتا ہے، فرض کرے آپ کی بقول آپ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کے مطابق نہیں ہوتی، تو اس میں پھر دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اگر آپ خود کہتے ہو کہ صحیح حدیث سے صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی کی بغیر ولی کی نکاح جائز نہیں ہے، پھر دوسرے رائے ہی نہیں ہونی چاہیے، بات ہی وہی ختم ہونی چاہیے۔ آپ کو کہنی چاہیے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے، اگر وہاں نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی، کسی بھی طریقے سے پھر آپ جائز نہیں کر سکتے ہو۔ یہ تو ویسی والی بات ہو گئی جیسے اکثر لوگ پوچھتے نا کہ یار قرآن و حدیث میں بھینس کی گوشت کہاں ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے سوچا جائے کہ یار میں مان لو کہ بھائی ٹھیک ہے بھینس کی گوشت حدیث میں بھی نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے، پر پورے پاکستان میں، جو پورے پاکستان انڈیا وغیرہ میں جو حنفی بھائی کہتے ہیں، یعنی بھینس کی گوشت بھی کھاتے، بھینس کی دودھ بھی پیتے ہو کر کے، تو پھر یہ کہاں سے کر لی بھائی؟ جب قرآن و حدیث نے حلال نہیں کیا ہے تو پھر یہ کون ہے جس نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے؟ تو اس معاملے میں کچھ چیزوں میں انجینئر صاحب کے ساتھ وہ کروں گا، اتفاق کروں گا۔ انجینئر صاحب کی ایک چیز ہے کہ وہ کیا کہیں گے، یعنی آپ اس کے اگر وہ فرض کرے آپ نے ان کو یہ ساری چیزیں جو وہ کہہ رہے کہ ثابت بھی کر دی ہے تو وہ مان لیں گے، وہ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی
آپ کی بات میں مان لیتا ہوں یہ چیز میرے سے غلطی ہو گئی، کیونکہ اس کا کوئی فرقہ ہی نہیں ہے نا. وہ کسی سے کیا وہ کرنا کہ بھائی اگر میں فرقے کو چھوڑ دوں گا تو پیچھے لوگ کیا کہیں گے، وہ پھر یہ ہو جائیں گے، وہ سارے وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. مفتی طارق مسعود سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. باقی جہاں تک رہی انجینئر علی مرزا بھائی کے بارے میں، تو ان تو میرے خیال سے میں نے جتنی بھی حدیثیں پڑھی ہے، ہاں کچھ چیزوں میں میرے بھی ان کے ساتھ اختلاف ہے. یہ بات الگ ہے کہ میرا بھی ان کے ساتھ کچھ چیزوں میں اختلاف ضرور ہے. کہ وہ کچھ چیزیں ایسے بیان کرتے ہیں کہ یار مجھے خود ہی سمجھ میں نہیں آتا. جیسے فرض کرے، ایک چیز میں نے ان کی ایک بیان سنی ہے کہ اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہے، یہ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر شرک کرتا ہے تو شرک کی معافی کسی بھی صورت میں نہیں ہے. شرک کی معافی نہیں ہے. باقی ہر چیز کی معافی اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے، لیکن شرک اگر ذرا برابر بھی کی تو شرک کی معافی نہیں ہے. تو جب شرک کی معافی نہیں ہے تو انجینئر علی مرزا کی میں نے کچھ باتیں سنی ہے کہ بھائی میں صرف وہ سمجھ لو کہ میں انجینئر علی مرزا بھائی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک پوچھنا چاہتا ہوں کہ یا علی مدد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا علی رضی اللہ عنہ سے مدد طلب کرنا یعنی مدد مانگنا، یہ کیا شرک ہے؟ یا یہ جو بریلوی بھائی مانگتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مطلب وہ آپ نے خود دیکھا ہوا وہ کر کے، کیا یہ مانگنا، مدد مانگنا اللہ کے علاوہ کسی سے، یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر شرک ہے تو اس مشرک کی جو یہ شرک کرتا ہوں یعنی یہ چیزیں کرتا ہوں، مدد مانگتا ہوں اور مانتا ہو، ایک تو چلو غلطی سے ہو جاتی، آپ ان سے وہ کرو کہ ہاں آپ اس کو بالکل وہ مانتے ہیں. میں نے پوچھا ہے، کئی لوگوں سے پوچھا ہے، ابھی سے وہ نہیں کر سکتے ہو، میں نے پوچھا ہے، وہ مانتے کہ ہاں ہم اس کی اقرار کرتے کہ علی رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں، کلیہ مانگتے ہیں. تو آپ پھر اس چیز پہ آپ کہیں گے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا چیزیں کرتا ہو تو کیا اس مشرک ہو جاتا ہے؟ اگر اس طرح کی شرک کرتا تو وہ بھی ان مشرکوں میں شامل ہو جاتا ہے جو باقی مطلب عام جو مشرک ہے، جیسے کہ بتوں کی پوجا کرنا وغیرہ، اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ کیا اس دائرے میں آتا ہے؟ اور اگر آتا ہے، فرض کرو، اس کے بعد میرا سوال ہے کہ اگر وہ دائرے میں آتا ہے، مشرکوں کے دائرے میں، تو پھر ان کی نماز عبادات وغیرہ قبول ہو جاتی ہے؟ یعنی مشرک آدمی اگر عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا، زکوٰۃ دیتا ہے، تو کیا وہ قبول ہو جاتی ہے؟ اور پھر اگر قبول نہیں ہوتی، فرض کرو، تو آپ کا ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسے قبول ہو جائے گا؟ میرا یہ سمجھ لو ایک سوال ہے میرا انجینئر علی مرزا بھائی سے کہ اگر آپ کی عبادات قبول یعنی ان کی عبادات فرض کرے بقول آپ کی کہ یا علی مدد مانگنا، یا غوث اعظم مدد مانگنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا، یہ شرک ہے. اور اگر شرک ہے تو وہ تو مانگتے ہیں، اس بات سے آپ وہ نہیں کر سکتے کہ نہیں یار وہ مانگتے ہیں، بالکل مانگتے ہیں. اور پھر اگر یہ شرک اس طرح کا ہے تو ان کی عبادات قبول نہیں ہوتی. اگر عبادات قبول نہیں ہوگی تو آپ کا ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسے قبول ہوگا؟ آپ نے جیسے میں نے ایک دفعہ آپ کی ویڈیو سنی ہے تو اس میں آپ نے کہا کہ میں سارے فرقوں کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، یعنی بریلوی اور شیعہ، اور تو میں اس پہ اختلاف نہیں ہے کہ آپ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو، لیکن یہ ہے کہ اس میں پھر آپ کا مجھے سمجھ لو میرے پاس اتنا علم نہیں، لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پھر آپ کا عبادات یعنی آپ کی نماز قبول ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو بہت شکریہ. اگر کسی بات میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں دونوں حضرات سے. دونوں میرے لیے بڑے قابل احترام ہے، پر میں یہ سمجھ لو کہ میرا ایک سوال ہے دونوں سے. تو کیا مفتی طارق مسعود صاحب اپنے فرقے کے خلاف جا سکتے ہیں اگر ان کو پتہ چلے کہ یہ واقعی میں میرے فرقے کے خلاف نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے؟ میرے جو فرقے، میرے بزرگ، میرے اکابرین نے یہ چیز لکھی قرآن اور حدیث کے خلاف، تو کیا وہ ان کے اپنے فرقے کے خلاف جا سکتے اس کے باوجود بھی کہ وہ ان کے خلاف ہیں؟ تو اگر کوئی اس میں کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں.